وہ ہے روحانی ترقی. کیا ٹاپک ہے؟ روحانی ترقی آج کا ہمارا ٹاپک ہے. اور میں کنونشن کے اندر جس وقت گیا تو 2 پوائنٹس کے اوپر گیا تھا, ایک ٹیچر اور ایک پریچر. تو وہاں پر 2 باتیں جو سی میں نے سیکھی اور میں نوٹ کر رہا تھا ساتھ ساتھ, کیونکہ کلام کو کلیسیا کے حساب سے ہم نے اس کو ڈیزائن دینا ہوتا ہے. تو جس وقت میں گیا تو بے شمار خادم تھے اور ادھر بڑے پوائنٹس تھے جو سے وہ میں نے نوٹ کیے ہوئے تھے. ٹائم کی بڑی کمی تھی. ٹائم 12 بجے کو جو ٹائم تھا وہ 4 بجے جو سا ہے میسج شروع ہوا. تو میں نے ان کو ایک بات بتائی, میں نے کہا ایک چیز کو جانیے گا کہ کلام آپ کو اٹھنے نہیں دے گا, آپ کو برکت ملے گی, لیکن ایک چیز کو جانیے کہ آج جتنے بھی پوائنٹ میں نے نوٹ کیے ہیں اس کو مجھے کچھ پوائنٹ کے اوپر سمجھانا ضروری ہے. تو نمبر 1 چیز کہ گوٹی جو سی ہے وہ بھی ترتیب سے کی جاتی ہے. مٹی کو کبھی بالکل پاؤڈر نہیں بنا دے. ڈسٹ کے اندر بالکل جو سا پاؤڈر ہوتا ہے اس کے اندر بیج نہیں ڈالا جا سکتا. اس کی بھی ایک ترتیب ہے, اس کی جو سی ہے اس کی ایک خاص ایک سائز رکھا جاتا ہے جس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے. نمبر 1 چیز. پھر وہاں پر ایک پوائنٹ تھا, وہاں پر ایک خدا کا خادم تھا بڑا زبردست, اور یہ ساری چیزیں اصلاح کی تھی, اور بعد میں انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بڑی برکت ملی ہے. وہاں پر جس وقت دعا کی جا رہی تھی تو خدا کے خادم نے کہا خدا آج پشاور سے بہت بڑے خادم آئے ہیں, اسپرچول خادم آئے ہیں, آج جس وقت وہ دعا کریں تے قدرت ظاہر ہو, تیرا مسا ظاہر ہو, تے برکت ظاہر ہو, اور خدا اپنے روح کا دونا ان کو دینا, اتنی برکت تو دینا. تو اس کے بعد پھر میرا میسج تھا, تو میں پھر کھڑا ہوا تو میں نے ان کو بتایا, میں کہ خدا نے آپ کو برکت دے کہ آج ایک لفظ بولا گیا ہے کہ اپنے روح کا دونا دے. تو پھر بائبل میں سے میں نے پوائنٹ جو سا نکالا وہ الیشا کا تھا کہ دونا جس کو ملا ہے وہ الیشا کو ملا ہے, اور دونا صرف کہنے سے نہیں ملا, عمل کرنے سے ملا ہے. الیشا نے سب کچھ قربان کر دی, جو اس کے پاس موجود تھا, روپیہ پیسہ سب قربان کر دیا. اس نے بجائے اس کے کہ آگے کیا ہوگا, کس طرح کاشت کی جائے گی, کیا ہوگا, جو اس کے حصے کے بیل تھے سب کے سب اس نے ذبح کر دیا, ضیافت کر دی. اتنے بڑے گھر کا شخص جو سا ہے وہ خاک کی مانت, فقیر کی مانت جو سا پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے. اور اس کے بعد جتنے حواری تھے, جتنے اس کے جو سے تھے ٹیم کے ممبرز تھے, جتنے شاگرد تھے ایلیا کے, ان کے اندر سے ٹاپر تھا, سب سے ہائی جو سا لیول کے اوپر تھا. پھر بھی اس کو جو سا ریاضت کرنی پڑی ہے, اس کو محنت کرنی پڑی ہے. محنت کے بعد اس نے کہا ہے اگر تم مجھے بگولے میں جو سا ہے آتشی گھوڑے کے اندر جو سا ہے چڑھتا ہوا آسمان پر جاتے ہوئے دیکھے گا تب تجھے برکت ملے گی. اور اس وقت سے وہ سویا نہیں ہے, دن رات ریاضت میں ہوتا تھا. تب اسے ایلیا کو جو ملا تھا اس کا دونا ملا تھا. تو میں کہ یہاں پر ایک بات کی گئی ہے کہ خدا کا روح کا دونا ملے. ایلیا کا دونا حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت ہے, تو خدا کے روح کو دونا حاصل کرنے کی ایک تو مل نہیں سکتا. خدا کی قدرت سے زیادہ آپ اسی قدرت کو حاصل کر سکتے ہیں, تو اس کو دونا حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے. اس لیے الفاظ کی ڈیلیورنس جو سی ہے وہ بڑی حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے, بڑی جو سی ہے سمجھ کے ساتھ ہونی چاہیے, اور اس طرح کبھی نہیں ملے گا. نہ میں دے سکتا ہوں, نہ کوئی اور خادم دے سکتا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے ہمیں جاننے کی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے روحانی ترقی کا ہونا ضروری ہے. ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں اسے سمجھتے نہیں ہیں, اور جو کچھ سمجھ رہے ہیں اس کی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ لگ رہی ہے نا, اس کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ مانگ رہے ہیں, اور جو کچھ مانگ رہا ہے اسے ہم سمجھتے نہیں. اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہماری زندگی کے اندر کر کیا رہے ہیں. بہت سی چیزیں آپ کی زندگی کے لیے جو سا انعام ہے, ریوارڈ ہے, آپ کو وہ ملنا ہی ملنا ہے, اور وہ آپ کی سٹرگل کے ساتھ ملنا ہے. اور آپ اس ریوارڈ کے پیچھے بھاگے, اس گفٹ کے پیچھے بھاگ کے سب کچھ کہ میں نے ادھر سے کیا کرنا ہے. آپ نے سٹرگل چھوڑ دی, اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا, اس کے پیچھے محنت کرنی شروع کر دی ہے. نہ وہ حاصل کر سکے, نہ ہی وہ ریوارڈ جو آپ کو ملنا تھا وہ اسی صورت کے اندر, اس طریقے کے اندر وہ آپ اس کو حاصل کر سکے. تو بائبل بتاتی ہے روحانی ترقی کا ہونا ضروری ہے. بائبل کے اندر یسوع کو بھیڑوں پر ترس آتا تھا. وہ کہتا مجھے ان پر ترس آتا ہے کہ جن کا چرواہا کوئی نہیں. بلیو کیجئے, میں نے کنونشن کے اندر لوگوں کو دیکھا ہے, میں نے پاسٹرز کو دیکھا ہے. میں کئیوں سے پوچھا تھا, میں کہ جی خدمت کس طرح ہے, میری ذات خدمت ہے.
میری یہ آزاد خدمت ہے. کئیوں نے بڑے بڑے نام دے کے چینل دے کے اے جی ہم ادھر سے ادھر جو سے ان کے کوارڈینیٹر, اور وہ لوگ بگاتے پھر رہے ہیں. اے جی مہینے میں جو سا یہ کوارڈینیٹر آتے ہیں, ان کے لیے کنونشن تیار کرنی ہوتی ہے. جس گھر کے اندر تھا میں تھا, وہ کہتے ہیں ہر مہینے جو سا ہے ہمیں جو سا ہے یہاں پر کنونشن کروانی پڑتی ہے. کیوں جی فلانا کوارڈینیٹر آتا ہے, اسے کیا ہے جی لوگوں کو بتائیں, ان کو لے کر آئیں. تو اس سے پہلے دوڑ کر کے لوگ اپنا پیسہ لگاتے ہیں, روپیہ لگاتے ہیں ارینج کرنے. تو بتانے کا مقصد ہے اتنی محنت, اتنی سٹرگل ہو رہی ہے, لیکن کلام کا فقدان ہے. مجھے ایک اور پاسٹر ملا, تو میں نے کہا جی آپ کی خدمت کے متعلق سکھائیں, بتائیں ہمیں. اس نے کہا جی میری خدمت بڑی جوش سے چل رہی ہے, بہت علاقوں میں میری خدمت ہو رہی ہے, اور لوگ تو کلام کے اندر سے سنتے ہیں کہ خدا کا روح ملا. اور اس نے کہا جی مجھے خدا خود ملا, میں نے خدا کو روبرو دیکھا اور وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے. اب یہ بھی بہت بڑا پوائنٹ ہے, بہت بڑی بات ہے. آپ پھر کلیم اللہ ہے جس سے خدا مل کر باتیں کرتا ہے. موسیٰ کے ساتھ خدا باتیں کرتا تھا, وہ کلیم اللہ تھا. تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. پھر میں بیٹھا, اور جس دن میں نے رات کو جس وقت بیٹھے, جس وقت ایڈر صاحب مجھے وہاں پر ڈراپ کیا, تو جب میں بیٹھے ہوئے تھے پھر میں نے ان کو جو سا ہے وہ کلیم اللہ کے متعلق بتایا, خدا کے روح کے متعلق بتایا, اور پھر ان نشانیوں کو مکاشفہ میں سے نکالا کہ جو ملنے والا اس کی شبیہ کون سی ہے. تو وہ شبیہ ساری مکاشفہ 6 باب کے ساتھ ملتی تھی, اور یسوع آپ کو مکاشفہ 19 میں ملتا ہے. تو کتنا کچھ ہے سیکھنے کا کلیسیا بھاگتی پھر رہی ہے. وہ جسمانی جو سی ہے شفا کے پاس پیچھے, جسمانی ترقی کے پیچھے بھاگ رہی ہے. روحانی ترقی کھڑی ہے. پیشواؤں کی زندگی میں روحانی ترقی کھڑی ہے, اور زندگیاں جو سی ہیں وہ گزر رہی ہیں. تو بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ میرے ساتھ پیدائش 2 باب اس کی 30 آیت کو, اس کی 18ویں آیت کو کوئی بھی پڑھے بلند آواز سے, خوش طریقے سے, سلو بے شک پڑھے, لیکن ایک لفظ اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. ہاللیلویہ. پیدائش 2 باب اس کی 30 آیت, دوسرا پطرس 3 باب اس کی 18ویں آیت کو پڑھ دیجیے. دوسرا پطرس 3 باب اس کی 18ویں آیت کو. بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ. اس کی تمجید اب بھی ہو اور ابدالآباد تک ہوتی رہے. آمین 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 آمین. ایک چیز کو جانیے گا, ہر ماں کی زندگی میں ایک خواہش ہوتی ہے اس کے بچے ترقی کریں, اس کے بچے کامیاب ہوں. ہر باپ کی یہ خواہش ہے کہ اس کے بچے کامیاب ہو, ترقی کریں, وہ کسی سے کم نہ ہو. وہ اگر کوئی گیم کھیل رہے ہیں تو اس میں بھی پرفیکٹ ہو. وہ اگر کہیں پر کوئی ڈریس ڈالتے ہیں تو اس میں بھی اچھے نظر آئے. وہ اسکول کے اندر بھی اچھے نظر آئے, وہ رشتہ داروں میں بھی اچھا نظر آئے, ان کا رویہ بھی اچھا ہو, ان کا چال چلن بھی اچھا ہو, ان کا کریکٹر بھی اچھا ہو. یہ ہر ماں باپ کی خواہش ہے. تو یہی خواہش آپ کے آسمانی باپ کی بھی ہے. آسمانی باپ بھی آپ سے یہی خواہش رکھتا ہے کہ اس کے بچے بھی ترقی کریں, اس کے بچے بھی کامیاب ہوں, اس کے بچے بھی سکسیسفل ہوں. وہ جو آپ کی اور میری ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے, جو آپ کی ہر نیڈ کو پورا کر رہا ہے, اس کی بھی یہی خواہش ہے. وہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے بدکار ہوں, میرے بچے زناکار ہوں, میرے بچے جو سے نشے کے عادی ہوں, میرے بچے نافرمانی کے عادی ہوں. کیونکہ وہ آسمانی باپ ہے, اور اس کو فکر آپ سے زیادہ یہ بائبل ہمیں بتاتی ہے. اس لیے ہمیں خدا کے حضور مقبول ٹھہرنا, اس لیے ہمیں خدا کے حضور جو شاید ضرور اس کے کلام کے مطابق, اس کے پیٹرن کے مطابق ہمیں چلنا ہے. اور بائبل کے اندر جو برکتیں ہیں, ایک چیز کو جانیے گا, وہ دعا کے ذریعے نہیں ہے کہ کسی خادم سے دعا کروا لی, اس نے آپ کو فارورڈ کر دی, یا بیٹھے ہیں اپنی ضرورتوں کی لسٹ لے کر آ جائے اور وہ تمام چیزوں کو خدا کے حضور رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ تمام میری زندگی کے اندر پوری ہو جائے, اور وہ پوری ہو جائے گی. بائبل ایک چیز کو جانے کا ضابطہ حیات ہے. بائبل آپ کی زندگی کا ذائچہ ہے. بائبل آپ کی زندگی کی روحانی کنڈلی ہے. جب یہ ملتی ہے تو پتہ لگتا ہے کون سی چیزیں آپ کے لیے فائدے مند ہیں, کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں. کئی مذاہب کے اندر کنڈلی نکالی جاتی ہے, وہ پرفیکٹ نہ نکلے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہ جیون ساتھی آپ کی زندگی کے لیے بہتر نہیں ہے. اسی طرح بائبل آپ کی زندگی کے اندر ایک روحانی کنڈلی کی مانت ہے.
یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو کس شخص کے ساتھ بات کرنی ہے, کس شخص کے ساتھ ملنا ہے, کس سے کنارہ کرنا ہے اور کس کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے. یہ ضابطہ حیات ہے. اور روحانی ترقی کے لیے اس کلام کو سیکھنا, اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. اور میرے ساتھ نکالیے پہلا پطرس 2 باب اس کی دوسری آیت کو پڑھیے گا. پہلا پطرس 2 باب اس کی دوسری آیت کو جلدی جلدی, تاکہ ہم مزید جان سکیں. نوزادہ بچے کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو جی, تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ. آپ مشتاق ہوں. نوزادہ بچہ بھی جو سا ہے دودھ جب مانگتا ہے, اس کا طالب ہوتا ہے تو اس کو دودھ ملتا ہے, وہ بڑھتا ہے, وہ آگے ترقی کرتا ہے. اسی طرح ہماری زندگی کے اندر روحانی ترقی کا ہونا ضرور ہے, ہماری زندگی کے اندر بڑھنا ضرور ہے. آج ہم جو سا ہے 4 پوائنٹس ہیں, اس کو ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, لیکن ایک چیز کو بتاؤں گا کہ اس کو ہمیں ہماری زندگی کے اندر کیا ہونا چاہیے. روحانی ترقی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1, ہماری زندگی کے اندر آرزو ہو, ہماری زندگی کے اندر اس چیز کی طلب ہو. اگر ایک بچے کا پڑھائی کرنے کو دل ہی نہیں کرتا, اس کی آرزو نہیں ہے, وہ کس طرح پڑھے. ایک شخص جو سا ہے وہ کسی چیز کی طلب ہی نہیں رکھتا, تو وہ کس طرح جو سا ہے اس کو سیکھ سکتا ہے. آپ لوگ سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, عاقب طبلہ بجاتا ہے ہمارے پاس اکیلا یہ نوجوان ہے, اس نے آرزو رکھی, اس کی خواہش تھی, یہ سیکھ گیا. آپ میں سے کوئی نہیں بجا سکتا کیونکہ محنت کی, اسٹرگل نہیں کی ہے. اسی طرح ہماری زندگی میں جب تک آرزو نہیں ہوگی ہم برکت نہیں حاصل کر سکتے. نمبر 1 چیز, آج آپ نے اپنے گولز جو سے قائم رکھے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کس طرح بڑھنا ہے. ہر ایک کا جو سا فیوچر پلان ہم نے بنایا ہے اپنی زندگی کے اندر, کس کا, وہ تعلیمی طور پر بنایا ہے. وہ ہم سوچ رہے ہیں کہ کس مقام کے اوپر جائیں گے, کس جگہ کے اوپر جانا ہے, ہمارا فیوچر کیا ہوگا. لیکن ہم روحانی فیوچر کے متعلق نہیں سوچتے ہیں. روحانی فیوچر کے متعلق ہم نہیں سوچتے. آج جتنے پڑھنے والے بچے ہیں, میرے خیال میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اسٹڈی نہ کرتا ہو. تو کیا اس اسٹڈی کے ساتھ بائبل اسٹڈی بھی کوئی کر رہا ہے؟ بائبل کو پڑھنا شروع کیے. یہاں پر ہماری جو سی ایک جانے والے ہمارے ریلیٹیو تھے, تو وہ آرمی کے اندر ہیں اور وہ میجر ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے 3 دفعہ بائبل ختم کی ہے. اور جب یہاں پر میرے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی تھی, کلام کے بھید کھولے جا رہے تھے اور بہت سے سوال تھے ان کے, جب بہت سے سوالوں کا جواب مل گیا تو اس نے مجھے کہا اب میں بائبل جو سی سیکھنے کے لیے پڑھوں گا. پہلے میں پڑھ رہی تھی, اب سیکھنے کے لیے پڑھوں گی. تو جب تک آپ سیکھ نہیں سکتے ہیں اتنی دیر تک آپ کی زندگی میں آرزو نہیں ہے, آپ اس میں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. اور دوسرا جو سا پوائنٹ ہے روحانی ترقی کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی روحانی زندگی میں جو مؤثر بیماریاں ہیں, وہ بیماریاں جو رکاوٹ کا سبب ہیں, ان کو جاننا اور نکالنا. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. جو روحانی بیماریاں ہیں آپ کی زندگی کے اندر, پہلے اس کو جاننا اور پھر اس کو نکالنا. یہ آپ کا دوسرا پوائنٹ ہے. اور پھر تیسرا یہ ہے کہ ہر روز ترقی اور عملی ترقی. آپ کہیں جی بڑا شکر ہے, بڑا شکر, میں بڑی دعا کرنا, بڑا شکر ہے جی میں بڑی اچھی رفاقت میں رہتا ہوں. تو وہ عملی ترقی بھی ہونی چاہیے. وہ آپ کی عملی ترقی جو سی یہ بتائے گی آپ کو کہ آپ واقعی جو ہے بڑھ رہے ہیں یا نہیں. پھر چوتھا پوائنٹ ہے ہمارا الہی مضبوطی. تیسرا ہمارا جو سا ہے ہر روز ترقی اور عملی ترقی, یعنی ہر روز کی ترقی ہونا اور اس کا عمل جو سا ہماری زندگی کے اندر ظاہر ہونا, ہماری زندگی کے اندر نظر آنا. تو ہم جو سا پہلے دیکھیں گے نقطے کے اندر کہ ہماری زندگی کے اندر جو سا ہے آرزو ہونی چاہیے, ہم مشتاق ہونے چاہیے, ہم خدا کے حضور جو سا ہے مقبول ہونے چاہیے. سب سے پہلے جب تک آپ کی زندگی میں آرزو نہیں ہے خدا کے حضور آپ برکت نہیں حاصل کر سکتے. خدا نے اس دنیا میں ایک فارمولا رکھا ہے. کل مجھ سے شاید کوئی سوال پوچھا تھا, آپ کی بوا جی پوچھ رہی تھی کہ خدا نے جس طرح بائبل کو دیکھے تو یہ اس کا جب ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح لگتا ہے کہ خدا نے اپنے لیے نیکوں کو بھی ڈھونڈا ہوا ہے اور بدوں کو بھی جو سا ہے, یعنی وہ بدکاری کے لیے جس طرح خدا نے لکھا ہے کلام کے اندر کہ میں نے ان کو علیحدہ کر رکھا ہے, میں نے ان کو چن رکھا ہے. تو یہ کیا, خدا نے پہلے سے چن رکھا ہے. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ بائبل کا فارمولا خدا آنے والے وقت کو جانتا ہے, لیکن آپ کی جو سے ذہنیت کے اوپر آپ کی تمام چیزوں پر اختیار آپ کا اپنا ذاتی ہے. وہ کس طرح ہے, میں ان کو پھر اپنی ایگزامپل دے رہا تھا کہ میری زندگی دنیاوی تھی,
لیکن خدا مجھے پہلے جانتا تھا کہ یہ آ جائے گا میری طرف، کیونکہ اس سے پہلے کیوں میرے سامنے سب کچھ موجود تھا، لیکن میں سب چیزوں کو رد کیا، ترک کیا، کک آؤٹ کیا، اور میں خدا کی طرف آیا۔ اب خدا نے مجھے چن لیا ہوا ہے، لیکن چن لیا ہوا ایک چیز کو جانیے گا، خدا جانتا ہے، لیکن چنے ہوئے میں سے بھی جو ہے کلام میں لکھا ہے بلائے ہوئے بہت ہیں لیکن برگزیدہ بہت تھوڑے ہیں۔ چنے ہوئے میں سے بھی لوگ رد ہو جاتے ہیں۔ خدا نے ساؤل کو بھی چنا تھا، چنا ہوا رد ہو گیا ہے۔ اس لیے برگزیدہ جو سا رہنا ضروری ہے۔ خدا نے بہت سے لوگوں کو چنا ہے، خدا نے بہت سے لوگوں کو جو ہے بلند کیا، سرفراز کیا، لیکن وہ جو ہے وہ چلے گئے۔ اس لیے آرزو رکھیں گے، جب آپ آرزو رکھتے ہیں آپ اس چناؤ میں آ جاتے ہیں۔ اور خدا کا ایک فارمولا ہے، ایک چیز کو جانیے گا، خدا اپنے دل کے موافق دیکھتا ہے، اور پھر دل کے موافق دیکھنے کے بعد فارمولا کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ خدا آپ کو زبردست ہے اور آپ کو تخت پر بٹھا دے گا، اور یہ ججمنٹ بھی نہیں ہے، اور یہ خدا کا فارمولا بھی نہیں ہے۔ خدا بے شک سب کچھ جانتا ہے، لیکن وہ ایک چیز کو جانیے گا، وہ آپ کا اس مقام کو جو ہے کھولنا نہیں چاہتا۔ جس طرح آپ کے پاس مووی کا اختیار ہو کہ آپ اس کا اگر آپ کا دل کرتا ہے اینڈ دیکھنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی خوبصورتی اور اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، اس سٹوری کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ سٹوری چلنے دی جاتی ہے۔ اس لیے خدا آپ کی زندگی کے اندر کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو چننے کے تین جو سے فارمولا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کو ٹرائل آف فیتھ دیکھتا ہے، وہ آپ کے اندر صبر دیکھتا ہے، وہ آپ کے اندر جو سا برداشت دیکھتا ہے، مختلف چیزیں آپ کی زندگی کے اندر دیکھی جاتی ہے، تب پھر دل کے موافق خدا کہتا ہے کہ میں نے چن لیا۔ اس طرح نہیں کہ آپ کو برکت مل گئی، مسا موسیٰ جو جب داؤد کو مسا ملا تو اسے کیا حاصل ہوا ہے؟ چھالا جو وہ سے کیا جی میرے کو مسا حاصل ہو گیا، میں دنیا سے لینا ہوں، ویسا ہی ہے۔ ادھر سے مسا ملا ہے، برکت ملی ہے، جس کو دنیا ترستی تھی کہ میں مخصوص ہوں، مخصوص ہو گیا۔ اگلے دن باپ نے کیا کیا؟ اسے کہا چلو پٹھے پا گیا، وہ تو بکریاں جنوں کی کتا نہیں جانور نہ لائے نہیں ہے۔ بھائیوں نے کہا تو چودھری بن گئی، اپنے کام نو کر۔ وہ بھی تو سوچ رہا ہوگا تیل اہم نہیں جنوں کی یہ تو تیل بھی جنوں کی مکیا نہیں کا سر دیچو، ابھی تو اس کی جو سی تیل کی داریں وہ کپڑوں پر لگی ہے، منو کہڑے کام سے لا دیتا ہے۔ اس لیے جانیے گا خدا کے کام آپ کی جو سے ہے اس ٹائم کے اندر آپ کی جو سی ہے ٹرائل آف فیتھ کو دیکھا جاتا ہے۔ میرا میسیج ہے جہاں کے اوپر کہ مقدسہ مریم پریشیس لیڈی، اور وہ یہ نہیں ہے کہ خدا کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد انوکھی ہوگی ہے، اس کے لیے رستے سب کلیئر ہوئے، وہ عام تھی، اس کو عام جس طرح پہلے تھی اس گھر کے اندر اسی طرح ہی تھی، اس کی ذمہ داریاں ویسی تھی، اس کی جو سے ضروریات ویسی تھی، اس کے چیلنجز ویسے تھے۔ اب وہ خدا کے حضور کہتی کہ مجھے چن لیا تو میرے لیے سارا رستے کلیئر ہو جائے، میرے لیے دنیا کو بدل، میرے لیے نظام کو یہ بدل۔ تو جو خدا کے لوگ ہیں یہ ٹرائل آف فیتھ ہے جن کو خدا چنتا ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے بعد خدا کے حضور جو سا ہے اس کا ریوارڈ چاہتے ہیں۔ تو میں جس وقت چلیے صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس وقت گزر تھا تو جب ہم شام کو آئے تو انہوں نے بہت سا خرچہ کیا ہوا تھا، ان لوگوں نے دیگیں اور کھانا اور بہت سی چیزیں تھیں۔ جب آئے تو لوگوں نے ویسے بھی جب میں اس جگہ کے اوپر سے جب چلا گیا تو بہت سے لوگ واپس آئے، ان کو یہ تھا کہ شاید خادم ٹھہرے ہوئے ہیں تو ہم تو چلے گئے تھے۔ انہوں نے ہدیے نذرانے بہت سے رکھے ہوئے، اور اس کے بعد جو سا ہے تمام کنونشن کا جو سا ہدیہ وہ رکھا ہوا تھا۔ تو شام کو وہ میرے پاس لے کے کہتے جی یہ خدا اس کو برکت بھی دے اور یہ آپ رکھے، کیونکہ یہ سارا اس میں سے اکٹھا ہوا۔ تو ایک چیز کو جانیے گا، میں نے جس کو دعا کی تو میں نے سارے اس کو دعا کر کے تو میں نے ان کو ریٹرن کیا، تو بڑے حیران تھے، کہتے جی یہ کیوں، یہ آج تجھی رکھو سر اس کا، میں کہ نہیں یہ رولز نہیں ہے۔ کتنی محنت آپ لوگوں نے کی، کتنی اسٹرگل آپ لوگوں نے کی ہے، کتنی جو ہے آپ کا روپیہ پیسہ لگا ہے، اور یہ اسٹرگل ہی بہت بڑی بات ہے۔ آج کے دور میں گھر کھول دینا، اتنے برتن، اتنا کچھ کہ میں کہتا ہوں کہ گھر جو سا بھرا ہوا ہے۔ پنجاب کے لوگوں میں بڑی خوبی، پشاور میں بہت کم ہے۔ ہم لوگ جو سے ہیں جذباتی طور پر ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد تنگ پڑ جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد جو ہے ان چیزوں کو پھر ہمیں عقل بعد میں آتی ہے کہ یہ کیا کیا چھیڑ ڈال دی ہم نے، آگے کی طرح کی کام کر دیتا ہے۔ یاد سارے لیے لوگ دعائیں شروع کرواتے ہیں، ہفتے بعد جن کی جگہ آہستہ 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 پیشن ختم ہو جاتا ہے کہ ہر ہفتے کا۔ ان لوگوں میں میں نے ایک بڑی خصوصیت دیکھی ہے، اور مل جل کر کام انہوں نے کیا۔ تو میں نے انہیں بتایا میں کہ اس کو اس لیے رکھیے کہ نیکی کا کام ہے، یہ بھلائی کا کام ہے،
آپ کے پاس کچھ موجود ہوگا تو بہت سے ارینج کر سکتے ہیں. یہ آپ کی چرچ کے آپ کی بہت سی چیزیں جو اس میں سے تیار ہو سکتی ہیں. تو وہاں پر یہ بات ہو رہی تھی, میں نے انہیں بتایا کہ ہم بھی چرچ بنانے والے ہیں. تو انہوں نے کہا اس کے لیے رکھ لیں. میں کہ جب آپ کا چرچ نہیں بنا, آپ کی ضروریات پوری نہیں ہوئی, آپ کے لوگوں نے دل کھولے ہیں, آپ کے لوگوں نے جو ہے کثرت کے ساتھ ارینج کر کے اور دل کھول کے, میں وہاں پر نہیں موجود تو لوگ دے رہے ہیں, تو ایک چیز کو جانیے گا, اس جگہ کے اوپر خدا کی نشانی ظاہر ہونی چاہیے. آپ اس کو اپنے چرچ کے لیے استعمال کریں, ان چیزوں کے لیے استعمال کریں. میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے پاس کلام بہت ہے, فائنینشلی ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں, کاش کبھی ہوں تو ہم سب کچھ پتہ نہیں کیا کیا کچھ آپ کے لیے کر کے جائیں. تو بتانے کا مقصد ہے, ان کے لیے بڑی حیرانگی والی چیزیں تھی, لیکن یہ ہماری تعلیمی چیزیں ہیں. میں نے پلان کیا کہ ہم جو ہے یہاں پر, آپ کو پتا ہے ہم نے کتنے عرصے سے جو جگہ لے کے رکھی ہے, اور ہمارا یہ پلان تھا کہ ہم جو ہے اس کو کریں گے. ہم فنڈ کے لیے انتظار کر رہے تھے, اور جب فنڈ کا رینج ہوا ہے, فائنل ہوا ہے, تو خدا نے مجھے کہا نہیں لینا. میں نے خدا کی جو باتیں ہیں اس کو میں نے ایکسیپٹ کیا. ہم اس کو گھر بھی بنائیں گے اور وہاں پر چرچ بھی بنائیں گے, اور خدا اس تمام چیزوں کو مہیا کرے گا. اور وہ فنڈ اتنا ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے, لیکن میں نے اس کو کینسل کر دیا, میں نے اس کو سٹاپ کر دیا. میرے پاس واٹس ایپ پہ وہ میسیجز آ گئے ایکسیپٹیبل ہو گیا, اور میں کہ وہ ایکسیپٹیبل ہو گیا, لیکن خدا کے حضور وہ ایکسیپٹیبل نہیں. بائبل کیا بتاتی ہے؟ موسیٰ نے ایک کام کیا تھا, ایک چیز کو جانیے گا, اس نے کئی سے ہدیہ نہیں مانگا. اس نے جو سا ہے بنی اسرائیل کو کہا تم دو, اور اس نے چلا کے کہا کہ یہ بہت اضافی ہے, ابھی روک کے رکھو. خدا سب کچھ مہیا کرتا ہے. خدا کے کام کے لیے جہاں پر خدا کی اینٹ لگتی ہے, وہ بلیسڈ لوگ ہونے چاہیے, وہ بابرکت لوگ ہونے چاہیے. سب سے پہلے اکاموڈیشن, جس میں میرا اپنا ذاتی لگے گا, اور اس کے بعد خدا نے چاہا تو ہم ان دونوں چیزوں کو میں ارینج کرنے لگا, ان دونوں چیزوں کو تیار کرنے لگا, اور یہ ان تمام چیزوں سے پہلے ہم اس کو تیار کریں گے. تو بتانے کا مقصد ہے خدا کے حضور چلنے کی ضرورت ہے, خدا کے حضور جانے کی ضرورت ہے. ساؤل نے مجھے جو ہی میں نے یہ فیصلہ کیا تو مجھے رات کو کلام میرے سامنے آ گیا ساؤل کا. اس نے اچھی بیڑے جتنی بھی ہیں, اس نے کیا کیا, اس نے چن لی, اس نے کہا خدا کی ہیکل میں چڑھائیں گے. خدا نے کہا یہ کیا کیا, میں تمہیں منع نہیں کیتا. تب بھی یہ کلام نازل ہوا تھا, حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. یہ کلام نازل ہوا, اس کا مسا چلا گیا, پریشانی میں چلا گیا. آج بہت سے لوگوں نے اپنا مسا گوا لیا. تو خدا کے کام دیکھیے, اسپرچل لوگ, روحانی لوگ, ہر ایک چیز ارینج ہوگی, ہر ایک چیز کریں گے. ہمیں جو سب بینگ اے لیڈر ہوتے ہوئے, جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ اپنے کپڑے بھی بیچنے پڑے ہم بیچ دیں گے, لیکن خدا کے کام کے لیے ہم اس کو تیار کر کے دکھائیں گے. جس کے لیے میں 1 سال سے ٹھہرا ہوا تھا, فائنل ہوا ہے, تو اس سے پہلے خدا نے جواب نہیں دی, اس سے پہلے خدا نے آگاہی نہیں دی. جب آیا ہے تو اس وقت آپ کا ٹرائل آف فیتھ چیک کیا جاتا ہے کہ یاروں ان کی ابھی تو جو مہینے کی بات ہوگی, یہ بس سب کچھ ہو گیا. یہ ہے آپ کا ٹرائل آف فیتھ, اس میں سے گزرنا پڑتا ہے. اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ ہر ایک برتن کو آگ میں سے جب وہ تپتا ہے تو پھر وہ برتن بنتا ہے. لوہا جب جو ہے لوہا ہو گیا, یا کوئی بھی تانبا ہو گیا, یا سونا ہو گیا, وہ اس کو آگ میں تپنا ضروری ہے. آج جو ہے روحانی ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ ہماری خواہشات کی وجہ سے, ہمارے سٹینڈرڈ کی وجہ سے, ہمارے معیار کی وجہ سے. ہم اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, ہم ان چیزوں کو ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہم اس کو نفع کی چیز سمجھتے ہیں, ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری روحانی ترقی ہے, جبکہ یہ دنیاوی ترقی ہے. روحانی ترقی آپ کی کیا ہے؟ اگر آج آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی روحانی ترقی کیا ہے, ایک چرچ کی روحانی ترقی کیا ہے, آج آپ پوری دنیا کے اندر اگر کسی کو پوچھیں گے آپ کی روحانی ترقی کیا ہے, تو وہ بتائیں گے یہ ہماری چرچ بلڈنگ ہے, یہ ہمارے یہ نظام ہے, یہ ہمارے پاس اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمارے پاس اتنی جو سی ہے کلیسیا ہے, اس کو ہم روحانی ترقی کہتے ہیں. بائبل آپ کی روحانی ترقی کیا کہتی ہے؟ روحانی ترقی کے اندر بتایا جاتا ہے یہ بھائی جو اس نے اپنی زندگی کے اندر نشہ چھوڑا ہے, یہ بھائی اس نے اپنی زندگی کے اندر بدکاری چھوڑی ہے, یہ تمام چیزیں تھی جو خدا کے حضور تھی, یہ ہم نے چھوڑ دی ہیں. یہ وہ دائیکیاں ہیں جو خدا کے حضور ایکسیپٹ نہیں ہوتی, یہ ہم نے چھوڑ دی ہیں. یہ تمام چیزوں کو ہم نے کیا کیا ہے؟ چھوڑا. یہ آپ کی روحانی ترقی ہے جو خدا چاہتا ہے. آپ نے چھوڑا کیا ہے خدا کے لیے؟ آپ نے کن چیزوں کے اوپر خدا کی کو جو شاید زیادہ افضلیت دی ہے؟ اور بائبل کے مطابق لکھا ہے اپنے ماں باپ سے زیادہ عزت دینی ہے, ان سے زیادہ عزیز رکھنا, اپنے بیوی بچوں سے زیادہ عزیز رکھنا ہے. بلکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ تمہیں اپنے آپ سے زیادہ جو ہے مجھے عزیز رکھنا ہے. یہ ہے روحانی ترقی,
یہ ہے اسپرچل لائف جس کے اندر آپ نے گزرنا ہے. تو میرے عزیزو ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک چیز کو جانا ہے. میرے ساتھ نکالیے مکاشوہ 3 باب اس کی پہلی آیت کو پڑھیے گا. مکاشوہ 3 باب اس کی پہلی آیت کو. سمجھ آ رہی ہے کلام کی؟ اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خداوند کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ. آمین آمین. میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے پر ہے کیا ہے؟ مردہ ہے. یہ ہمیں بائبل بتاتی ہے، یہ بائبل ہمیں سمجھاتی ہے. آج میرے عزیزو ایک چیز کو جانیے گا، بہت سے لوگ زندہ نظر آ رہے ہیں، بہت سے لوگ کامیاب نظر آ رہے ہیں، بہت سے مقامات کامیاب نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ مردہ ہے. یہ بائبل آپ کو بتاتی ہے. جب تک آپ کی زندگی میں روحانی ترقی نہیں ہے، جب تک چرچ کی زندگی میں روحانی ترقی نہیں ہے، جب تک چرچ کے اندر بلیسنگ نہیں ہے، جب تک چرچ کے اندر ایون یہاں تک کہ ایک اینٹ لگی ہوئی بھی جو صرف بلیسنگ کے ہدیے سے نہ لگی ہوئی. میں سانگلا تھا تو میرے بہت سے جو سے ریلیٹیو ہیں ان کا بہت بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں، تو میں ان کو دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ وہ ہدیے نذرانے چڑھاتے ہیں. اور بہت زیادہ، میں کہنے کا مقصد ہے کہ اس طرح ہم جو ہے کہنے سے اتنا کچھ اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہ ہدیے قبول ہوں گے نہ دیا یقین. میں کلام دے کر آیا تھا کیونکہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو بتانے کا مقصد ہے یہ کتنا آسان ہے. پریز دی لارڈ. 10 دو گے تو 20 مل جائے گا. آپ کو 10 کی بجائے کچھ بھی نہ ملے لیکن خدا کا مسا سے جدا نہ ہو تو آپ پریشیس ہیں. ادھر ساؤل کہتا ہے اچھی بیڑے ہیں، زبردست ہے، خدا نے خوش ہو جانا. کتنا زبردست کام کر. وہ بھی کہہ رہا تھا میں تو چرچ بنا دیا، میں نے اپنے لیے تو نہیں کر رہا، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں وہ کام کر رہا ہوں، میں تو اپنے لیے نہیں کر رہا. خدا نے اس کو لکھا ہے کہ خدا کا مسا اس سے جاتا رہا. اس لیے آپ کو اپنی زندگی میں نمبر 1 چیز، ایک چیز کو جانیے، آرزو رکھیے. اور آرزو رکھنے کے لیے اپنے آپ کو جو آرزو رکھتا ہے وہ پنچول ہو جاتا ہے، وہ مضبوط ہو جاتا ہے، وہ قوت سے بھر جاتا ہے. آپ جب گیم کھیلتے ہیں کچھ ہوتا ہے، میں اکثر دیکھتا ہوں نوجوانوں کو، تو یقین کیجئے کرکٹ میچ ہوتے ہیں یا ادھر بھی کئی دفعہ میچ ہو، 4 بجے اٹھے ہوتے ہیں. اور خدا کے بندو 4 بجے آپ کی اتنی ایمرجنسی کیڑی لگ گئی ہے، نہ روٹی گئی نہ کچھ. یہ کرکٹ میچ ہے تو ہوں کی کرنے لگا، پریکٹس کرانے ہیں. میچ کا 7 بجے 4 بجے اٹھ کے پریکٹس کر رہے ہیں. آرزو ہے، کیا ہے؟ خواہش ہے. اس لیے اپنی زندگی کے اندر رکھیے. ہمیں یسوع یہ نہ کہ اب سوتے رہو. تو ہمیں نمبر 1 چیز ہماری زندگی میں آرزو ہونی چاہیے. ہم خدا کے حضور مضبوط ہوں، کامل ہوں. امثال 10 باب اس کی 14 آیت کو نکالیے تاکہ ہم اور جان سکیں کہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ نہ ہو کہ آرزو ہو خدا کے حضور آ رہے ہوں، خدا کے حضور بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن یسوع کہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے پر ہے کیا ہے؟ مردہ ہے. ہم اس کے سامنے عیاں اور بیاں ہیں. ہم نے اس کے سامنے جو سا ہے ہماری کوئی بات چھپی نہیں ہے. اس لیے ہم نے تندرست ہونا ہے، ہم نے مضبوط ہونا ہے، ہم نے اپنے عملی کاموں سے جو سا ہے زندہ ہونے کا نشان ظاہر کرنا ہے. میں جی کمپرومائز کر گیا، نہیں جی میرا یہ کام تھا، نہیں جی میری زندگی کے اندر اس طرح ہو گیا تھا، نہیں جی یہ عادت نہیں تھی چھوٹتی، وہ باتیں نہیں تھی چھوٹتی. تو آپ تو مردہ ہیں. آپ نے ان چیلنجز کو قبول نہیں کیا. خدا کی حضوری کے لیے تمام مقابلوں کے اندر جو سا ہے آپ کامل نہیں ٹھہرے، اور بائبل اس کو مردہ کہتی ہے. جی سال اس کا 10واں باب پر 14ویں آیت، دانا آدمی علم جمع کرتے ہیں لیکن احمق کا منہ قریبی ہلاکت ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. سمجھ لگی ہے؟ دنا آدمی کیا کرتے ہیں؟ علم جمع کرتے ہیں. علم جمع کرتے ہیں. دنا آدمی علم جمع کرتا ہے کہ حکمت کی بات ہے، یہ نالج کی بات ہے. اور احمق کیا کرتا ہے؟ قریبی اس کے پاس جو سے قریبی ہلاکت ہے. اس لیے علم کا حاصل کرنے والا برکت حاصل کرتا ہے. اس لیے میں نے اس جگہ پر بھی جہاں پر میں گیا ہوا تھا ان کو بھی میں نے یہ سمجھایا کہ علم کے بغیر آپ کی خدمت جو سی ہے وہ ناقص ہے. آپ کو 70 ایک کی بجائے 70 دفعہ جو سا ہے آپ کو خدا مل جائے، آپ کو یسوع مل جائے، آپ کو روح القدس مل جائے، جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے. سب چیزیں علم سے بنی ہیں، سب چیزیں حکمت سے بنی ہیں. میرے ساتھ نکالیے امثال 14 باب اس کی 14 آیت کو پڑھیے گا. امثال 14 باب اس کی 14 آیت کو. برگشتہ دل اپنی روش کا اجر پاتے ہیں اور نیک آدمی اپنے کاموں اور نیک آدمی اپنے کاموں کا.
बरगश्ता जैसा अपने कामों के सबब से अजर पाएंगे। नेक आदमी रास पास शख्स जो जिन फैसलों के ऊपर खड़ा है वो दुनियावी तौर पर कुछ नहीं नजर आएंगे, दुनियावी तौर पर आपको कोई चीज जो सी है बेमैनी नजर आएगी, लेकिन उसका अजर बाइबल कहती है उसका अजर मिलेगा और जरूर मिलेगा, मिलेगा और जरूर मिलेगा। मैं सच जो है ज़बूर 63 और इसकी पहली दूसरी आयत को पढ़िएगा। ज़बूर 63 पहली और दूसरी आयत को। ऐ खुदावंद तू मेरा खुदा है जी, मैं दिल से तेरा तालिब होऊंगा। जी। खुश्क और प्यासी जमीन में जहाँ पानी नहीं, हाँ। मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। आमीन आमीन। ये है खुदा के हजूर आरजू रखना, ये है आसमानी दरवाजे खोलना। मैं क्यों खुदा जो से अपने खादमों को तैयार करता है, क्यों खुदा जो से ये प्रीचिंग का जज्बा पैदा करता है, क्यों जगह जगह कहता है कलाम पेश कीजिए। एक चीज को जानिएगा, हम दुनिया की तमाम चैलेंजेस को देखकर हम समझते हैं कि हमें खुदा की जरूरत है, कि क्यों हमारी जिंदगी अगर नॉर्मल चल रही चलो ठीक है गुजर रही है इसलिए हम तालब नहीं है। ये जिंदगी फानी है और उसके बाद जो अज़ाब है, करब है, तकलीफ है, बिलीव कीजिए कि एक दूसरे का चेहरा देखकर हम नोचेंगे अगर खुदा की तरफ नहीं होंगे, तड़पेंगे हम कहेंगे कि ये किताबें ये डिग्रियां हम सब जला दे फेंक दे, क्योंकि इसलिए सब बेमैनी है, मरने वाले हैं लोग कितने अजीज। ये मैं कल मैं गया हुआ था फादर कॉलोनी के अंदर, नौजवान उसके साथ उनको हम कलाम पेश करते थे कि खुदा सीखिए, लेकिन हमारी बड़ी आरज़ू थी कि वो आके कलाम सीख सके, जान सके, प्यार करते थे, इज्जत करते थे, लेकिन वो इसके मुश्ताकी नहीं थे, उनके अंदर आरज़ू नहीं थी कलाम को सीखने की। अब 3-4 दिन हो गए इस दुनिया से चले गए, नौजवान अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बताने का मकसद है कहाँ जाना है। बाइबल ने तो एक जो सा है एक ताकत ज़ाब्ता हयात दे दिया है, कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। इसलिए हम कलाम पेश कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमने बचना है, हमने जान, हम इस दुनिया के अंदर फानी है। आप एक चीज को जानिएगा, खुदा के जरूर ठहरिए अपनी जिंदगी में। ये लड़ाई की जो जंग जो नहीं है वो खुदा का नहीं है। एक चीज को जानिएगा, आपकी जंग जो सी अपने बदन के साथ है। ये आपको उठने नहीं देगा, ये जाने नहीं देगा, उस मकाम पर पहुंचने नहीं देगा, उस जगह पर पहुंचने नहीं देगा। यकीन कीजिए कि मैं कई दफा देखता हूँ कि मैं पंजाब के अंदर हूँ तो पता नहीं कहाँ से कहाँ मिनिस्ट्री पहुंचे, कहाँ से कहाँ पहुंचे, इतने लोग जबरदस्त है जिस तरह के मुझे चाहिए। ये रिट्रीट हुई थी, यकीन कीजिए कि मैं जिस दिन गया हूँ तो मैं उस सुबह उधर था, मेरे ख्याल में कोई आधी फैमिलियों ने छुट्टियां कर ली थी। मैं हैरान मैं कि नहीं तुम बच्चे कहते हैं जी अब ड्यूटियां होती रही, कई हैं उनकी जो सी वो 1000 1500 2-2000 रुपए की दिहाड़ी थी। और मैं हैरान हूँ, कहते जी पैसा आना रहता है, तो ये कितने आना है, कलाम कहाँ से मिलना है। और उनको मैं तो समझता था कि इनको इस लेवल का कलाम मैं किस तरह सिखाऊं, तो ऐसा उनका मेरा दिल खुश हुआ कि पॉइंट उन्होंने मुझे जुबानी सुनाए हैं, जो रात को सिखाया वो सब कुछ आया। तो मैं उन्हें कह रहा था, मैं कि जी यही इतने रिट्रीट करी। पहले तो मैंने उन्हें रिट्रीट का मतलब सिखाया, मैं 4 दिन जो सी है दुआ होगी, सुबह से होगी, खाना भी हो, सब कुछ हो, अरेंजमेंट